لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنفع شفاعة عنده إلا من أذن له حتى فزع عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا هو الحق وهو العلي الكبير. صلوات محمد وآله. قرآن مجید کی آیت کریمہ اور اس کے پاکیزہ اور مقدس کلمات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ایک عقیدے کو واضح کرنے کے لیے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے، اور وہ عقیدہ شفاعت ہے. یعنی کیا گنہگاروں کو یہ امید رکھنا چاہیے کہ گناہوں کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا امکان ہے یا نہیں؟ یا جو گناہ ہو گیا بس اب اللہ کی بارگاہ میں عذاب کے شکار ہوں گے اور اس کی مقدس نگاہ میں معذب قرار دیے جائیں گے. قرآن مجید کا یہ عظیم فقرہ جس میں صاف طریقے سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار کے نزدیک کسی کی بھی شفاعت فائدہ مند نہیں ہے، الا من اذن لہ، مگر ایک کہ جس کو اللہ نے شفاعت کرنے کا حق دیا ہے وہ شفاعت کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے معزون ہے. تو جب کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے اجازت رکھتے ہیں، تو جن لوگوں کا دل ان سے جڑا ہوا ہے، میدان قیامت کا پرہول منظر دیکھنے کے بعد جب اللہ کی ربوبیت اور اس کے جلوے کا روب ان کے دل پر بیٹھے گا تو پوچھیں گے ان سے کہ جن سے امید شفاعت ہے کہ بتائیے اللہ نے ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے. یعنی شفاعت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے. یعنی اللہ نے ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے؟
شفاعت ہماری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قالو الحق، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سوچ مثبت ہے، امید شفاعت رکھو اور شفاعت ہو جائے۔ توجہ کیجئے کہ اس میں ایک سوال ہوتا ہے، علماء سے معذرت کے ساتھ، ناظم صاحب نے بہت سارے القابات دے دیے ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، نہ قائد ہوں اور نہ یہ اس لفظ کا کسی بھی عنوان سے ہمارے اوپر اطلاق ہوتا۔ یہ لفظیں بزرگوں کے لیے ہیں، وہیں زیب دیتی ہیں۔ یہ ہمارے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادنا سا طالب علم۔ اب غور کریں کہ اللہ نے صاف لفظوں میں بات کہہ دی کہ کسی کی شفاعت قابل قبول نہیں، سفارش نہیں قبول کریں گے ہم، مگر کہ اس کی کہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے اجازت رکھتے ہیں۔ عموماً ایک آدھ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اہل بیت کی فضیلتیں بیان کر کے، روایتیں بیان کر کے لوگوں کو منبر سے جنت بانٹ دیتے ہیں، اور لوگ اب گناہ کرتے ہیں اس سوچ کے اہل بیت ہیں بچا لیں گے۔ کیا یہ سوال صحیح ہے یا نہیں؟ توجہ کیجئے، یہ مناسب ہے یا نہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت نے ہمارے لیے کیا تیاری کی ہے، اور پھر آپ سے سوال ہے اور ہم سے بھی سوال ہے کہ ہم نے اہل بیت کے لیے کیا سوچا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بات تو دونوں طرف سے ہوگی نا، ایک طرف سے بلب نہیں جلتا۔ آپ بلب کو پلگ سے جوڑ دیجئے، جب تک لائٹ نہیں آئے گی روشن نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم نے تو دعویٰ کر دیا ہے، ادھر سے بھی تو کہا جائے کہ آپ ہمارے ہیں، تب تو بات بنے گی۔ عزیزان کرام، تو عرض خدمت یہ ہے کہ شفاعت ہے کیا چیز۔ سب سے پہلے اس کے لغوی معنی کو دیکھا جائے، لغت میں اس کو کیا کہتے ہیں شفاعت کا؟ شفاعت شفع سے ہے، شفع یعنی ضم الشیء الی مثلہ، اس جیسی چیز کو اس جیسے کے ساتھ جوڑ دینے کا نام شفاعت ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس جیسی چیز کو اس جیسے کے ساتھ جوڑ دینے کا نام شفاعت ہے، یعنی یہ ناقص کامل کے ساتھ جڑ کر کے مکمل ہو جائے گی اور ایک جیسی دکھنے لگے گی۔ توجہ کیجئے گا، یہ ناقص اس کو کامل کر کے مکمل کر کے ایک جیسے بنا دینے کا نام کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ آپ نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کی فضیلت علماء نے بیان کی۔ آپ جانتے، ایک جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نماز شب کی فضیلت اور اللہ نے جو اپنے کارخانے قدرت میں جو فضیلت اس مصلی کے لیے رکھی ہے، اس فضیلت کو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ اگر نماز شب یعنی جو خزانہ اس مصلی کے لیے اللہ نے اپنی بارگاہ میں رکھا ہے، وہ پروردگار عالم جانتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے مصلی اور نمازی کے لیے کہ سب سے پہلی چیز اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ اسے عزت عطا، معاشرے میں بھائی انہیں کچھ نہ کہو یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کیا کم ہے عزیزان گرامی، آج اس گمراہی بھرے دور میں اگر کوئی آپ کو نمازی تسلیم کر لے۔ عزیزان گرامی، تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو اس کی 11 رکعتوں میں سے 2 رکعت نماز شفع ہے۔ کیوں شفع کہتے اس کا؟ اس کی دونوں رکعتیں ایک جیسی ہیں، اس میں فرق نہیں ہے۔ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، وہ بھی اسے نماز شفع نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ پہلی رکعت میں قنوت نہیں ہے، اس میں دوسری رکعت میں قنوت ہے۔ نماز شفع میں نہیں، دونوں رکعتیں ایک جیسی ہیں، اسی لیے اس کو شفع کہا جاتا ہے، یعنی دونوں چیزیں ایک جیسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ شفع ہے۔ تو ضم الشیء الی مثلہ، ایک چیز دوسری چیز سے جوڑ دی جائے اور اس جیسی بن جائے، اسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ تکوینیات کی دنیا میں اگر آپ جائیے تو آپ ہی کے محلے کی مثال ہم دے کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، بالکل
بالکل ہو جائے گی بخشش. توجہ کیجئے گا. روایتیں بھی، آیتیں بھی، پیغمبر اسلام کی گفتگو بھی، حدیث بھی، معصومین علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں کہ ہر گنہگار کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں ہوگی. عزیزان گرامی کیسے ہوگی؟ لیکن شرط ہے. توجہ کیجئے، بہت غور سے اس مثال پر توجہ کیجئے گا. شرط کیا ہے تکوینیات میں؟ ایک دانہ لے آئیے بازار سے گیہوں کا یا کسی چیز کا دانہ لائیے. اس دانے کو خرید کے جب آپ لے آئے تو اس میں درخت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر درخت ہے. ظاہری طور پہ اس کے اوپر درخت نہیں ہوگا ہے، درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ درخت کب بنے گا؟ کہ جب چار طاقتیں ملیں گی اور اپنی قوت کو صرف کریں گی، تب اس ایک دانے کو قوت دے کر کے درخت بنائیں گی. زمین ہموار کریے، سورج طلوع ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، پانی موجود ہو، فضا سازگار ہو، جب یہ چار طاقتیں مل جائیں گی، ان چار عناصر کی بنیاد پر ایک دانہ درخت بنے گا. عزیزان گرامی یہ چاروں طاقتیں ہم آہنگ ہو اور برابر سے اپنی قوت کو صرف کریں، تب جا کر کے ایک دانہ درخت بن سکے گا. لیکن یہ چار طاقتیں صحیح ہوں اور خود دانے کے اندر بننے کی صلاحیت نہ ہو. توجہ کیجئے گا. بننے کی صلاحیت نہ ہو، بازار سے دانہ ہی خراب لے آئے تھے، آپ دنیا بھر کی کھاد ڈال دیجئے، اس کو درخت بننے پر کوئی بھی ایسی قوت نہیں ہے کہ اس کو درخت بنا سکے. کہا اس لیے کہ اس کا دانہ ہی خراب ہے. اللہ اکبر. اس کا دانہ ہی خراب ہے. چاروں طاقتیں کار فرما تو ہیں لیکن اسے درخت نہیں بنا سکتی ہیں. عزیزان گرامی ایسے ہی شفاعت کا مسئلہ ہے. سارے لوگ ہماری شفاعت کے لیے حاضر ہیں، گناہوں سے اپنے دانے کو خراب نہ کر لو کہ شفاعت کے قابل ہی نہ بچو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. لہذا ضروری ہے کہ رشتہ اللہ سے بچا رہنا چاہیے. اتنا گناہ نہ ہو کہ اللہ سے رشتہ ہی ختم ہو جائے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ ایک مرد مومن کے لیے یہ کب سمجھا جائے گا اس کا رشتہ اللہ کی بارگاہ سے جڑا ہوا؟ وہ کب سمجھا جائے گا کہ اللہ سے اس کا علاقہ باقی ہے؟ عزیزان گرامی امام نے فرمایا بہترین فارمولہ ہے ایک جملے کا. مولا وہ کیا ہے؟ کہا دیکھو اگر تمہارا دل تمہارے گناہ کرنے پر تمہارا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تو سوچنا اللہ سے رشتہ بچا ہے. لیکن اگر گناہ کے بعد ضمیر ملامت چھوڑ دے، ضمیر تمہیں ملامت کرنا چھوڑ دے، شرمندگی نہ ہو، پشیمانی نہ ہو، خجالت چہرے پر ظاہر نہ ہو گیا گناہ ہوتا رہتا ہے، شراب پی کر کے محلے میں گھوم رہے، کوئی پیشانی پر بل نہیں ہے، ایسے شخص کو اللہ نے کہا یہ مومن نہیں ہے، یہ فاسق ہے. اسی لیے اللہ نے مومن کی غیبت کو حرام کیا ہے، فاسق کی غیبت کو جائز قرار دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب کیا کرنا ہے؟ گناہ تو ہوگا، اس سے تو نہیں بچ سکتے، کوشش کریں گے بچیں گے، لیکن ہوگا تو کیا کریں؟ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. رسول اللہ پر اللہ نے دو عظیم نعمتیں بھیجی ہیں اور یہ فرمایا میرے حبیب آپ کے وجود زیجود کی برکت کی بنا پر ہم نے آپ کے لیے دو عظیم تحفے رکھے. پہلا تحفہ یہ ہے کہ آپ کے امتی پر کبھی دروازہ توبہ کا بند نہیں کریں گے. اگر زندگی کے آخری سانس میں توبہ کرے گا بخش دیں گے، زندگی کے آخری حصے میں بھی توبہ کرے گا
بخش دیں گے۔ چوتھے امام نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماہ کی محبت سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماہ کی محبت سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ توحید مفضل اٹھا کے پڑھیے، اللہ نے آپ کے وجود کو کتنا خوبصورت خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ کا یہ عظیم شاہکار انسانی تخلیق کا یہ نمونہ، یہ مجسمہ، جس کو جناب مفضل نے امام جعفر صادق سے پوچھا مولا اللہ کی توحید کی تعریف کیا ہے، ہم کب پہچانے کہ اللہ موجود ہے، اس کی ربوبیت کا جلوہ کہاں جائیں؟ امام نے کہا مضمون روایت ہے، اگر تم اللہ کی ربوبیت کے جلوے کو دیکھنا چاہتے ہو اپنے وجود میں غور کرتے چلے جاؤ، اللہ ہر موڑ پر دکھائی دیتا چلا جائے گا۔ من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اللہ کو پہچان لے گا۔ مولا کیسے پہچانے؟ کہا دیکھو تو صحیح اللہ نے تمہارے وجود میں کیسی کیسی آیتوں کو مخفی رکھا ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیے تو صحیح ہماری خلقت کی حکمت کیا ہے؟ امام نے فرمایا کبھی تم نے سوچا ہے تمہاری آنکھوں کے اوپر یہ بال کیوں اگے ہیں، تمہارے سر کے اوپر اللہ نے بال کیوں اگائے ہیں؟ عزیزان گرامی مفضل نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اگر نہیں معلوم تو سوچو، یاد رکھو اگر سر پر بال نہ اگاتا تو اللہ کی یہ تیز دھوپ تمہاری اس تمازت کی بنا پر تمہارے وجود کو اور تمہارے دماغ کو گرم کر کے تمہیں اذیت دے سکتی تھی۔ اس اذیت سے بچانے کے لیے اللہ نے تمہارے سر کے اوپر بال اگایا۔ اگر یہ بھاؤ نہ ہوتی، یہ بال نہ ہوتے تو پسینہ یہاں سے چلتا ڈائریکٹ آنکھوں میں چلا جاتا، انسان کو اذیت ہوتی، اسی لیے اللہ نے بال کو اگا دیا تاکہ پسینہ یہاں رک جائے۔ اپنے ہاتھوں سے صاف ہو کر کے عزیزان گرامی اذیت سے محفوظ رکھو۔ عزیزو امام نے فرمایا کبھی تم نے غور کیا تمہارے وجود میں کتنا پانی موجود ہے؟ مولا نہیں غور کیا۔ کہا جتنا پانی اللہ نے رکھا ہے ایک جثہ انسانی میں الگ الگ ذائقے کا پانی ہے، منہ کے ذائقے کا پانی الگ ہے، کان کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، ناک کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، آنکھوں کے پانی کا ذائقہ الگ ہے۔ مولا کیوں؟ امام نے فرمایا آنکھوں کے پانی کا ذائقہ نمکین ہے۔ کیوں نمکین ہے؟ کہ اگر کوئی جانور چلا جائے تو اس کے اس نمکزار ہونے کی بنا پر فوراً گھبرا کے باہر آ جائے اور تمہاری اذیت سے تم کو بچایا جا سکے۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، منہ کے ذائقے کا پانی کیسے ہے؟ کہ میٹھا ہے۔ منہ کے پانی کا ذائقہ میٹھا، کیوں میٹھا ہے؟ کہ اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں ہیں، الگ الگ لذتوں پر خلق کیا ہے۔ اگر ایک پانی ایک ہی ذائقے پر ہوگا تو دوسرے ذائقے کو کیسے سمجھا جائے گا؟ اسی لیے ذائقے کو پانی پہ رکھا کہ جیسا جیسا ذائقہ آتا جائے گا زبان اس کی تمیز دیتی چلی جائے گی، زبان اسے تمیز دیتی چلی جائے گی۔ کان کے پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ کہا کان کے پانی کا ذائقہ کڑوا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اتنا کڑوا ہے اگر کوئی چھوٹا جانور سوتے سوتے تمہارے کان میں گھس جائے، داخل ہو جائے تو اس کی کڑواہٹ سے فوراً موت کے گھاٹ اتر جائے، اگر نہیں مرے گا تو تمہارے جسم کو اذیت ہوگی۔ اللہ نے روز اول انسان کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی اذیت سے محفوظ رکھ کر کے خلق کیا اور خلق کر کے بتایا۔ اگر تم اب بھی نہیں سمجھے ہماری ربوبیت کو تو اب تو سمجھو، شکم مادر میں تمہیں ٹھہرایا، 9 مہینے تک تمہارے دہن کو بند کر دیا، ناف کے ذریعے سے غذا پہنچایا۔ پروردگار کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس دہن کو وہاں کے آلودہ پانی سے نجس کرنا نہیں چاہتا تھا، نجس کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پروردگار کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجھے نجس زبان سے اپنا تذکرہ اچھا نہیں لگتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ تمہارے
تمہارے وجود میں اللہ کا جلوہ پنہا کر دیا گیا ہے. اگر تم غور کرو تو تمہیں مل جائے گا. بہت خوبصورت جملہ کسی بزرگ نے کہا تھا عزیزان گرامی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہا احسن الخالقین، میں بہترین خالق ہوں. پروردگار بہترین خالق انسان کی خلقت کے بعد کیوں؟ وجہ، سبب، ریزن، علت کیا ہے؟ اس کے کمال کی اور اس کے فضیلت کا منعت و ملک و معیار کیا ہے کہ اس سے بڑی بزرگی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ سارے جانوروں کے چہرے کو غذا کے سامنے جھکایا، انسان کے چہرے کو غذا کے سامنے جھکنے نہیں دیا. 2 ہاتھ دیے تاکہ غذا تمہارے منہ تک جائے، تمہارا منہ غذا تک نہ جائے. پروردگار کیوں؟ کہ اس لئے کہ جس پیشانی کو اپنی بارگاہ میں جھکایا ہے غیروں کے سامنے پیشانی اچھی نہیں لگتی. یہ قدرت کا عظیم شاہکار ہے انسان. عزیزان گرامی، اس کی شفاعت اللہ، تو امام نے فرمایا رحمت کے 100 درجے. ایک بندے سے اللہ 70 ماہ کی محبت کے برابر محبت کرتا. عزیزان گرامی، اب وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے جہنم میں ڈال دے گا، جلا کے خاک کر دے گا. امام نے فرمایا ایک شخص کو جہنم لے جایا جا رہا ہو، پلٹے گا، آواز قدرت آئے گی، فرشتوں رکو، اس سے پوچھو اس نے کیا دیکھا ہے، کس کو ڈھونڈ رہا ہے. اس سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا. اتنا کریم پروردگار ہمیں جہنم میں ڈالے گا. آواز قدرت جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آج اس نے ہماری رحمت کو تلاش کیا ہے، آزاد کر دو. اسلام میں مایوسی کفر ہے. توجہ کیجئے، پہلا انعام اور پیغمبر کی بارگاہ کا تحفہ توبہ. توبہ کا دامن نہیں چھوٹنا، توبہ انابہ سے پلٹ جانا، اللہ کی طرف پلٹاؤ. کیوں پلٹاؤ؟ شہید ثانی نے لکھا جس دن انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، جب توبہ کر لیتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا کوئی چیز بار بار اگر نکل رہی ہو تو پھر ہاتھ سے چھوٹ بھی جاتی ہے، ہاتھ سے چھوٹ جاتی. ایسا نہ ہو گیا ایمان چھوٹ جائے، یہ بچا رہنا چاہیے. عزیزان گرامی، دوسرا تحفہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کو، پیغمبر اسلام کے لیے اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے عالمین پر آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں جیسے گزشتہ انبیاء کی امتوں پر ہم نے عذاب نازل کیا ہے، آپ کے امتیوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا. عذاب کی 2 صورتیں، عذاب مستعصل، عذاب غیر مستعصل. مستعصل وہ جو اس کو اللہ نبی کے مطالبے کی بنیاد پر بھیجتا. غیر مستعصل کیا؟ امام نے ایک جملے فرمایا جیسے زمانے میں نئے نئے گناہ ہوں گے ویسے زمانے میں نئی نئی بیماریاں وجود میں آئیں گی. آج جتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی. جا کے تجربہ کر لیجئے گا، گوگل پہ دیکھ لیجئے گا، جہاں جہاں سونامی آتا ہے اس زمین پر زنا سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. غرض پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین پر رحمت بنایا. اللہ کے رسول نے دعا کی پروردگار تو نے مجھے عالمین پر رحمت بنایا ہے. ایک دعا قبول کر لے. کیا دعا ہے؟ جب میرے امتی کا حساب و کتاب ہونے لگے تو صرف میرا امتی ہو اور میں رہوں. میرے امتی کا نامہ اعمال کسی نبی یا نبی کے امتی کے سامنے نہ کھولا جائے. کیوں؟ کہ اس لیے کوئی شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا. مجھے برداشت نہیں، میری رحمت کو گوارا نہیں میرا امتی کسی کے سامنے شرمندہ ہو جائے. آواز قدرت میرے حبیب ہم نے تم کو عالمین پر رحمت بنایا ہے. جب تمہاری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ تمہارا امتی کسی نبی یا نبی کے امتی کے سامنے رسوا ہو جائے تو میں تو 100 درجے کا رحیم ہوں.
مجھے کیسے برداشت ہو میرا بندہ تمہارے سامنے شرمندہ ہو جائے؟ مطلب ہم حساب لیں گے تو ہم رہیں گے اور میرا بندہ. یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا ذریعہ. اب یہاں سے توجہ کیجئے گا. یہ درمیان میں کچھ باتیں تھی جو آپ تک پہنچا دی کہ اس دانے کی طرح اپنے وجود کو خراب نہ کر لیا جائے کہ بننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے. توبہ کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اتنا بچا کے رکھو کہ اہل بیت کی نگاہ پڑ سکے، آل محمد علیہ السلام ہمیں دیکھ سکے. جس شہزادی کی مجلس ہے میں وہیں تک آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تمہید کی چند باتیں اور سن لیجئے. عزیزان گرامی، مزاج ہمارا یہی ہے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، ہم اسے قبول کریں گے. پھر آواز ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اے میرے حبیب بتا دو وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں پکار لیں، ہم نہیں روکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس کو وہ پکارتے ہیں اگر ان کو اللہ نے نہیں بنایا ہے تو نہ ان کا اختیار زمین میں، نہ ان کا اختیار آسمان میں، نہ ان کا اختیار کسی صورت میں ایک ذرے کے برابر وہ اختیار نہیں رکھتے. یعنی جن کو اللہ نے نہیں بنایا ہے نہ ان کا اختیار زمین پر ہے نہ ان کا آسمان پر ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ نے نہیں لوگوں نے بنایا ہے ان کا اختیار اور ہے، جن کو اللہ نے بنایا ہے ان کا اختیار اور ہے. یعنی جن کو لوگوں نے بنایا ہے نہ زمین میں کوئی حیثیت نہ آسمان میں کوئی حیثیت. جن کو اللہ نے بنایا ہے ان کی حیثیت یہ ہے کہ زمین پر مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے، آسمان پر اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. یعنی جن کو اللہ نے بنایا ہے وہ زمین میں بھی طاقت رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو اختیار اللہ نے دیا ہے. لیکن جن کو اللہ نے نہیں بنایا ہے نہ زمین میں ان کی کوئی حیثیت اور نہ آخرت میں ان کی کوئی حیثیت، نہ آسمان میں کوئی قوت و طاقت رکھتے. کیوں؟ ان کو اللہ نے نہیں بنایا. بلاؤ، بلانے پر ہم نہیں روکتے، لیکن یہ بھی تو دیکھو یہ اللہ والے ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں 30 آیتوں میں شفاعت کا تذکرہ ہے. 30 آیتوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیا گیا. پہلا گروہ قرآن کا یہ کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم قبل ان یاتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعت، کہ اللہ کی قیامت آنے سے پہلے اللہ نے جو رزق تمہیں دیا اس میں سے انفاق کرو قبل اس کے قیامت آ جائے. اور قیامت میں نہ بے شرع دوستی کسی کے کچھ کام نہیں آنے ہوگا، کسی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی یہ آیت مطلق شفاعت کو منع کر رہی ہے. لا تنفع شفاعت الشافعین، کسی بھی شفاعت کرنے والی کی شفاعت سود مند نہیں ہوگی، فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ دونوں آیتیں کہتی ہیں کسی کی شفاعت نہیں ہوگی اور نہ کوئی شفاعت کا حق رکھتا. دوسرا گروہ کہتا نہیں، قل للہ شفاعت جمیعا، نہیں، اللہ کو حق ہے ساری شفاعت کا حق، سفارش کا حق پروردگار عالم کو ہے. جس کو چاہے اللہ شفاعت کر سکتا ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کے چاہے اللہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے، وہ جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے، جس کو چاہے گناہوں کو پاک کر دے، اس کے اختیار میں ہر قسم کی شفاعت کا ذمہ دار پروردگار عالم ہے. یعنی یہ آیت کہتی ہے کہ شفاعت صرف اللہ کو حق ہے. دوسرا توجہ کیجئے گا، تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اذن شفاعت رکھتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے اجازت لے کر کے آیا. پھر آیت قرآن کی کہتی ہے لا یملکون شفاعت عنده الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی بھی اللہ کے پاس حق شفاعت نہیں رکھتا،
قدرت نہیں رکھتا کسی کی سفارش کر سکے. ہاں ایک ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں عہد لیا ہوا ہے. بیدار ہو کے سنیے گا, عہد لیا ہے. وہ عہد کیا ہے؟ عہد دو طریقے سے ہوتا ہے. وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے. اللہ نے کہا من اتخذ عند الرحمن عہدا, کوئی من ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عہد لے کر کے آیا ہے. یعنی کوئی ایسا تھا من جو اللہ کی بارگاہ میں اجازت رکھتا تھا. اب یہ من کون ہے؟ یہ من کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اجازت رکھتا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن قال صوابا. جس دن تمام ملائکہ تمام لوگ صف میں کھڑے ہوں گے, کوئی اللہ کی بارگاہ میں جرأت کلام نہیں کرتا ہوگا, اللہ کے جلوے کے سامنے بول نہیں سکے گا. قیامت مرزوم منہ پر تالے لگے ہوں گے. ایک من ہوگا وہ بولے گا اللہ کی اجازت سے. تو ایک من ہے جو عہد لے کر کے آیا ہے, ایک من ہے جو میدان محشر میں اللہ کے فیصلے پر بولے گا. پروردگار یہ من کون ہے بتا تو دے. آواز آئی نہیں, پہچانو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ من وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اجازت لے کر کے آیا ہے. اب بھی نہیں سمجھ میں آیا, اور آسان کر دے پروردگار. آواز آئی قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب کہہ دو تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے کوئی اور نہیں, ایک ایسا من ہے جو اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہے. عزیز و سادات کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں. ایک من ہے جو پورے کتاب کا عالم ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا. اب بھی من سمجھ میں نہیں آیا. یہ عہد لینے والا من کون؟ اللہ کی بارگاہ میں بولنے والا من کون؟ یہ شفاعت کی اجازت رکھنے والا من کون؟ اور یہ من کون ہے جو کل کتاب کا عالم ہے؟ آواز آئی پہچانو. اب بھی نہیں سمجھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ. لوگوں میں سے ایک بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اجازت رکھتا ہے کہ مرضی رب خرید لے, اپنا نفس بیچ دے. یہ من کون ہے؟ پروردگار ہم تو گنہگار ٹھہرے, گاؤں کے لوگ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی, کیسے سمجھے؟ آواز قدرت آئی, قرآن بند کر دو. اب تمہیں سمجھائیں گے نہیں, غدیر لے چلیں گے, دکھائیں گے بھی, سنائیں گے بھی. یہ من کون ہے؟ آواز آئی من کنتو مولا. یہ وہی من ہے قرآن مجید کا جو غدیر میں دست نبوت اور من بن کے بولا تھا. من کنتو مولا فہذا علی مولا. اسے حق شفاعت حاصل ہے. جب اسے ولایت دی جا رہی تھی تو یہی کہہ رہا تھا پروردگار ولایت تو دے رہا ہے لیکن ایک عہد کر لے, جب اپنے چاہنے والوں کو لے آؤں گا تو تو بخشے گا. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا اگر کوئی ساری زندگی عبادت کرے اور ساری زندگی روزہ رکھے, ہر سال حج پر جائے, صفا و مروہ کے درمیان مارا جائے اور کوہ احد کے مقابل میں وہ آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرے, اگر علی کی محبت نہ ہوئی تو اسے جنت کی بو نہ ملے گی. یہ محبت علی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. جناب ابراہیم توجہ یہاں سے سنتے چلے جائیے, وقت کم ہے, باتیں بہت ساری ہیں. عزیزان گرامی, جناب ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, ہم نے جناب ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم نے تمام کر دیا سارا امتحان. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ہم نے ابراہیم کو 9 امتحانات کے بعد اپنی امت کا امام بنا دیا. سب کا امام نہیں, لوگوں کا امام.
سب کا امام نہیں، عالمین کا امام نہیں، لوگوں کا امام بنایا۔ جناب ابراہیم امام ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اپنا مرتبہ سمجھئے اور صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ تک پہنچئے۔ جناب ابراہیم ہیں، اپنی بکریوں کے لیے ہوئے، ریوڑ کو لیے ہوئے صحرا میں موجود ہیں۔ فرشتہ گزرا، آواز دی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم نے آواز سنی، ارے تم کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہو، کس کا نام لے رہے ہو؟ میرے معبود کا، میرے پروردگار کا، لے لو ایک مرتبہ نام۔ اگر تم نے ایک مرتبہ اور کہا اپنی بکریوں کا آئدہ حصہ تمہیں دے دیں گے۔ اس نے کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح۔ پھر آواز آئی ایک مرتبہ اور کہہ دو، بکریوں کو دے دیں گے، ساری بکریاں لے جاؤ۔ اتنا خوبصورت انداز میں میرے رب کا نام لے رہے ہو۔ عزیزو، جناب ابراہیم کا عشق اور محبت آپ دیکھیے، ساری بکریوں کے ریوڑ کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ لے جاؤ، تم نے اللہ کا نام لیا ہے۔ اتنا بڑا محب عاشق جناب ابراہیم جیسا جلیل القدر بندہ عزیزان گرامی رات کے سناٹے میں نکلا، آواز قدرت آئی، ابراہیم تم جاگ رہے ہو؟ کہا پروردگار جاگ رہا ہوں۔ آواز دی، کیا چاہتے ہو میرے خلیل؟ کہا پروردگار آج میں کچھ تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا مانگنا چاہتے ہو میرے دوست، میرے خلیل، میرے حبیب؟ مانگو۔ عزیزان گرامی جناب ابراہیم نے کہا پروردگار انہی ہاتھوں سے مجھ ابراہیم نے 9 امتحان دیے ہیں، انہی ہاتھوں سے ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، انہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو تپتے صحرا میں چھوڑا ہے، تیری محبت میں، تیرے عشق میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی ہے۔ میرے معبود میں نے اس کے علاوہ 70 مسجدیں اور بنائی ہیں یہ تیری محبت میں، بتا میری محبت کا ثمرہ کیا ہے، میرا انعام تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ آواز قدرت ابراہیم، گھبراؤ نہیں، ہم تو ایک ہلکی سی بھی نیکی ہو جائے تو اسے مٹنے نہیں دیتے۔ تم تو میرے خلیل ٹھہرے، تم تو میرے عزیز دوست ٹھہرے، تمہاری ساری نیکیاں ہماری بارگاہ میں محفوظ ہے، آؤ ملیں گے۔ نہیں پروردگار دیکھنا چاہتے، ابراہیم دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ عالم ملکوت میں لے گئے۔ عالم ملکوت کیا دکھایا؟ آواز قدرت شیخ صدوق نے لکھا کہ جناب ابراہیم سے پوچھا ابراہیم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پروردگار پردہ ہٹ گیا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کچھ انوار دیکھ رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، کچھ نور دیکھ رہا ہوں۔ کیسا نور؟ کہا ایک نور آ رہا ہے، اس کے پہلو میں ایک نور اور آ رہا ہے، اور اس کے پہلو میں 2 چھوٹے چھوٹے انوار۔ ہاں ایک پردہ ہے نور کا، ایک پردے کے پیچھے سے ایک نور اور آیا جو ان انوار کو اپنے حالے میں لے لیتا ہے۔ عزیزان گرامی جناب ابراہیم سے آواز آئی ابراہیم اب کیا دیکھ رہے؟ کہا پروردگار اب یہ دیکھ رہا ہوں ایک پردے سے ذرے کے مانند نور چھن چھن کر کے آ رہے ہیں جو ان 5 انوار کا طواف کر رہے ہیں، ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ پروردگار یہ کس کے نور؟ کہا جن کا طواف کر رہے ہیں ان میں پہلا نور محمد کا ہے، دوسرا نور علی کا ہے، تیسرا نور فاطمہ کا ہے، چوتھا حسن کا ہے، 5واں حسین کا ہے۔ پروردگار انہیں تو پہچان لیا۔ اب آواز آئی ابراہیم اب جاننا چاہتے ہو یہ انوار جو ان کا طواف کر رہے ہیں یہ کس کے نور ہیں؟ ہاں پروردگار میں جاننا چاہتا ہوں یہ ذرے کے مانند آنے والے، یہ ذرات کی طرح چھن چھن کے آنے والے انوار کس کا طواف کر رہے ہیں؟ آل محمد کا۔ تو یہ کون ہے طواف کرنے والے؟ آواز آئی یہ علی کے شیعوں کا نور ہے، یہ علی کے شیعوں کا نور ہے۔ جناب ابراہیم نے آواز دی پروردگار پھر ہماری دعا قبول کر لے، اللہم جعلنا من شیعت علی ابن ابی طالب۔ پروردگار مجھے علی کے شیعوں میں سے قبول کر لے، پروردگار مجھے علی کا شیعہ بنا دے۔ عزیزو جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی۔ اب جیسے ہی جناب ابراہیم کی دعا قبول، روایتیں سنتے جائیے وقت کم ہے عزیزو، جب دعا قبول ہوئی 4تھے آسمان پر پیغمبر اسلام پہنچے۔ اب جو 4تھے آسمان پر پہنچے جہاں جناب عیسیٰ مقیم ہیں، جہاں بیت معمور بنا ہوا ہے، اللہ نے کہا میرے حبیب رکو، جبریل روکو۔ 7ویں آسمان سے ایک فرشتہ اتارا، تم جبرائیل کو اذان کہو،
اذان سناؤ، ان کے کان میں کہو، اب جبرائیل اذان دے گا، اذان دی، جناب جبرائیل نے اذان دی، اقامت کہی، یا رسول اللہ حکم خدا ہے، انبیاء کی صف لگ گئی ہے، نماز پڑھائیے۔ رسول خدا نے کہا جبرائیل تم بھی تو نور ہو، تم کیوں نماز نہیں پڑھاتے؟ تم بھی تو نور ہو، اسی فضا کے رہنے والے ہو، نماز پڑھاؤ۔ کوئی گناہ تو تم نے نہیں کیا کہ تمہاری عدالت ساقط ہو گئی ہے؟ نماز نہیں یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اچھا تم نماز نہیں پڑھا سکتے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس دن جناب آدم کی روح پھونکی گئی، تمام ملائکہ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، ان سجدہ کرنے والوں میں میں بھی تھا، ان سجدہ کرنے والوں میں میں بھی تھا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے قانون بنایا ہے، جس نے بھی جناب آدم علیہ السلام کی روح کو سجدہ کیا ہے، وہ قیامت تک کسی نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا، کسی نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جملہ آپ کے حوالے عزیزوں، آپ کی سماعت کا امتحان، کہ جو بھی اگر جبرائیل جیسا عظیم فرشتہ، نوری ملک، اللہ کی بارگاہ کا جلیل القدر فرشتہ، اگر جناب آدم کا سجدہ اللہ کے حکم سے کر لے تو اس قابل نہیں کہ وہ کسی بھی نبی کو نماز پڑھائے۔ عزیزوں جب نبی کو جناب جبرائیل نماز نہیں پڑھا سکتے تو بتوں کو سجدہ کرنے والے میرے علی کو کیسے نماز پڑھا دیں گے؟ بتوں کو سجدہ کرنے والے علی کو نماز، مولا علی نے فلاح کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ کتاب پڑھیے، عقیدہ صحیح کریے۔ معصوم صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو شفاعت کر سکتا ہے وہ کہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں، جناب جابر امام کی خدمت میں، جناب جابر نے پانچویں امام سے کہا مولا مجھے ایک فضیلت بیان کریے اپنی دادی کی، تاکہ میں اسے آپ کے چاہنے والوں کو سناؤں تو جس سے میرا بھی دل خوش ہو جائے اور اس مومن کا دل بھی خوش ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ تمہید بنائی تھی۔ صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا کی عظمت کیا ہے؟ کون ہے فاطمہ؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس نے اپنے نور کا نمونہ مشکات میں قرار دیا۔ جس کو نور الرب سمجھنا ہو، مشکات، مشکات کسے کہتے ہیں؟ اس طاق کو کہتے ہیں جہاں چراغ رکھا جاتا ہے، اور اس چراغ کے اوپر ایک شیشہ ہے، وہ شیشہ کانہا کوکبن دری، ایک درخشاں ستارے کے مانند روشن ہے۔ یہ کہاں ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا، ایک ایسے گھر میں ہے جس کی بلندی کا حکم اللہ نے دیا۔ یہ چراغ ایسے گھر میں جل رہا ہے جس کے بلند کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ کہاں ہے یہ چراغ؟ جس میں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح جاری ہے۔ کون سا مسلمان ہے جس کے گھر میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے؟ کسی کے گھر میں صبح و شام اللہ کی تسبیح نہیں ہو رہی تو قرآن کی آیت نعوذ باللہ غلط ہے کہ نہیں؟ غلط نہیں۔ پھر رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ وہ گھر کون سا ہے جس میں اللہ نے اپنا چراغ جلایا ہے، اور وہ جگہ کیا ہے جس کا نمونہ اللہ نے اپنے نور کے طور پر پیش کیا ہے؟ مشکات۔ مشکات کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ بیت سے مراد انبیاء کا گھر ہے، جہاں یہ چراغ جل رہا۔ بیت سے مراد انبیاء کا گھر ہے جہاں یہ چراغ جل رہا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اسی مسجد سے، مولا علی جناب زہرا کے گھر کی جانب اشارہ کیا، یا رسول اللہ کیا انبیاء کے گھروں میں سے یہ وارا بھی گھر بھی ہے؟ رسول اللہ نے تنہا نام نہیں کہا بلکہ فرمایا نام ہیا من افاضلہا، ہاں یہ انبیاء کے گھروں میں افضل ترین گھر ہے۔ مطلب
مطلب یہ کہ جناب آدم کی چوکھٹ نہ ہوگی، انبیاء کا دروازہ نہ نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے الفاظ الہا کہہ کے بات تمام کر دی کہ اب ہمارے مرنے کے بعد، جانے کے بعد نہ ہمارا دروازہ ڈھونڈنا، نہ انبیاء کا دروازہ ڈھونڈنا، نہ کسی نبی کا دروازہ نظر آئے گا۔ اسی لیے 6 مہینے تک آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد جناب زہرا کے دروازے پر سفر میں جانے سے پہلے، سفر میں آنے کے بعد، نماز میں جانے سے پہلے، نماز سے آنے کے بعد صبح و شام آتے رہے رسول اللہ اور یہی کہتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت۔ آدم کی چوکھٹ نہ ڈھونڈو، اگر فاطمہ کا دروازہ ڈھونڈ لیا ہے تو یہی انبیاء کا دروازہ ہے، یہی انبیاء کا دروازہ ہے۔ عزیزوں، کہا جاتا ہے نا، یہ رشتہ دار ہیں، ان کا احترام کرو، یہ تو تعظیم کرو، زوجہ ہیں تعظیم کرو، رسول اللہ کے رشتہ دار ہے، کیسے تعظیم ہوگی؟ جب جنگ خندق میں رسول اللہ کے خیمے پر عمرو ابن عبدود نے آ کر کے ایک مرتبہ نیزہ مارا تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں جائے؟ یا رسول اللہ، آپ عالمین کے رحمت ہیں، آپ کے لسان مقدس پر ایسے جملے، آپ کا دندان مبارک جنگ میں شہید ہوا، تب تو آپ نے نہ کہا بہت ساری مصیبتیں جھیلی، آپ نے جملہ نہ کہا کہ تم نہیں دیکھتے آج اس نے ہمارے اوپر نہیں ہمارے خیمے پر حملہ کیا ہے۔ تو جو انسان رسول اللہ کی نگاہ میں اگر خیمے پر حملہ کرے تو کتے سے بدتر ہے تو جو سیدہ کے دروازے پر حملہ کرے۔ من لحاظ القلب کا مطلب یہ رسول اللہ نے ایک دائرہ احترام کھینچ دیا۔ جب خیمے پر حملہ کرنے والا مجھے برداشت نہیں تو میری بیٹی کے دروازے پر حملہ کرنے والا۔ جناب جابر نے کہا جلدی جلدی، مولا نے، جناب جابر نے کہا مولا بتائیے، روایت امام نے فرمایا جابر سن، انہا لتلتقط محبیہا وشیتہا، میری دادی فاطمہ روز محشر اپنے چاہنے والوں اور شیعوں کو ایسے چنیں گی کما یلتقط الطیر حب الجید من حب الردی، جیسے ایک اچھا پرندہ برے دانوں کے درمیان سے اچھے دانوں کو اٹھا لیتا ہے، ایسے جناب سیدہ اپنے چاہنے کو اٹھا لے۔ فَإِذَا سَارَ مَاهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، جب یہ سب کے سب جناب سیدہ کے ساتھ دروازے پر جمع ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پر، یلقى اللہ فی قلوبہم یلتفتوا، ان شیعوں کو جن کو جناب سیدہ نے جمع کیا ہوگا، اللہ ان کے دل میں یہ بات پیدا کر دے گا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ فَإِذَا الْتَفَتُوا، جب وہ متوجہ ہوں گے آواز قدرت آئے گی، یا احبائی ما التفاتکم، اے میرے چاہنے والوں کیا دیکھ رہے ہو؟ قد شفاعت فیکم بنت حبیبی، ہم نے تو تمہاری شفاعت اپنے حبیب کی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے، جنت چلے جاؤ۔ اب یہ کہیں گے پروردگار یا سیدنا و مولانا، اے پروردگار، اے میرے سید و سردار، اے میرے کائنات کے ذمہ دار مالک، آج میری بھی فضیلت کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دے۔ آواز قدرت آئی، اے فاطمہ کے شیعہ اور محبو، انظروا وَإِرْجَعُوا، پلٹو جاؤ دیکھو، من احبکم بحب فاطمہ، من قصاکم بحب فاطمہ، من رد عنکم غیبتاً بحب فاطمہ، من سقاکم شربتاً بحب فاطمہ، جس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، جس نے تم کو فاطمہ کے نام سے پانی پلایا، جس نے تم کو فاطمہ کے نام سے لباس دیا، جس نے تم کو فاطمہ کی وجہ سے تمہاری غیبت کو تر کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑو جنت میں داخل کر دو۔ یہ ہے فاطمہ۔ جناب سیدہ کی سواری آگے بڑھی، آواز قدرت آئی، سلی حاجتک یا فاطمہ، اے فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ آواز سید کائنات فرماتی، یا رب شیعتی، اے پروردگار میرے شیعوں کا کیا ہوگا؟ جناب سیدہ نے کہا قد غفرت لہم، میں نے انہیں بخش دیا۔ پھر سیدہ کی سواری رکے گی، پھر جناب سیدہ سے پوچھے گا پروردگار فاطمہ آپ کیا؟ اب جناب سیدہ کہیں یا رب شیعت ولدی،
اے میرے معبود میرے شیعوں کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اب جناب سیدہ کہ اس فقرے کے بعد پھر سواری رکے گی. اب جناب سیدہ سے اللہ کہے گا فاطمہ آپ کیا چاہیے؟ یا رب شیعت و شیعتی، اے پروردگار میرے شیعوں کے شیعوں کا کیا ہوگا؟ اب اللہ نے کہا قد آلیت نفسی، اے فاطمہ میں نے اپنے نفس میں یہ طے کر لیا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف ایام، زمین و آسمان کی خلقت کے 2000 سال پہلے یہ طے کر رکھیا تھا کہ میں فاطمہ کے محبین کو عذاب نہیں دوں گا. عزیزو یہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ اللہ کی بارگاہ کی جلیل القدر خاتون. قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض مسئل نور ہی کا مشکات. مشکات سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا انا جدتنا فاطمہ ہی مشکات، میری دادی وہ مرکز ہے اسلام کا جہاں چراغ نبوت بھی ہے، شیشہ ولایت بھی ہے. یہاں سے اسلام کا کونا کونا روشن ہو رہا ہے. اس عظیم مرکز کا نام فاطمہ ہے. بس میں اپنی بات کو تمام کر چکا. عزیزان گرامی آپ غور کریں کہ جس کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا تھا، جس کے احترام میں رسول اللہ نے بے شمار باتیں کی تھیں، امت نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اہل مدینہ نے دیکھا کہ چند دن گزرے تھے کہ رسول اللہ کے گھر سے دھواں اٹھنے لگا. لوگ دروازے پر آئے، کیا دیکھا؟ دھواں نہیں اٹھ رہا ہے، سیدہ کے گھر میں آگ لگا دی گئی ہے. کیا رسول کی بیٹی اسی قابل تھی کہ اتنی ستائی جائے کہ اسے مرثیہ پڑھنا پڑے؟ صبت علیہ مصائب اللونہا صبت علیہ میں سرن لیالیا. میں نے فضائل کم پڑھا ہے عزیزو، شب شہادت صدیقۃ الکبریٰ ہے. یہ ذہن میں رہے کائنات میں سب سے رونے والی ذات، سب سے زیادہ جسے ستایا گیا اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جس کے رونے پر پابندی ہے. اے علی فاطمہ سے کہو یا تو دن میں رویا کرے یا تو رات میں رویا کرے. مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے جناب سیدہ کے لیے ایک گھر بنایا تھا جس کو بیت الحزن کہا جاتا ہے. مسلمانوں نے وہ گھر بھی جلا دیا. ایک دن جناب سیدہ گھر میں آئیں، چہرہ سرخ ہے. امیر المومنین نے پوچھا بنت رسول آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہے؟ کہا علی آج تمہاری فاطمہ اپنے بابا کو دھوپ میں بیٹھ کر کے رو کر کے آئی ہے. فاطمہ کیوں؟ کہا مسلمانوں نے وہ درخت کاٹ دیا جس کے سائے میں بیٹھ کر ہم فاطمہ اپنے بابا پر روتے تھے. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. عزیزو جناب سیدہ کی مصیبت ہے، یہ شب شہادت ہے، روئیے. سب سے زیادہ جناب سیدہ کو تکلیف کیا کی تھی؟ میرے دروازے پر کوئی پرسادار نہیں آیا تھا. میں کہوں گا بی بی آج اس بستی میں اتنے پرسادار آئے ہیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کری. اللہ اکبر. جناب سیدہ کے مصیبت بیان ہو. کون ہے سیدہ؟ رسول اللہ گھر میں آئے، اپنی بیٹی کو پرانا لباس دیکھا. میری بیٹی تم نے پرانا کیوں لباس پہنا ہے؟ میں نے تم کو ایک اور کپڑا دیا تھا. کہا بابا میرے دروازے پر فقیر آیا تھا، میں نے وہ لباس دے دیا. عزیزو جس فاطمہ نے غریبوں کو پالا ہو، جس فاطمہ نے اپنے دروازے سے کسی فقیر کو واپس نہ جانے دیا ہو، آج اکیلی ہو گئی، کوئی فاطمہ کے ساتھ نہیں ہے. رسول کی بیٹی تنہا ہے، کوئی یار و مددگار نہیں. پیغمبر اسلام مولا علی کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یا علی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا. یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے؟ اے علی ایک بات بتائیے،
کہا کیا یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ ایک مرد مجاہد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تمام لوگ بیٹھے تھے، سب نے اپنا اپنا نظریہ دیا۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک ایک مرد مجاہد کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ مرد کھڑا ہو اور اس کے سامنے اس کی زوجہ کی توہین کی جائے۔ اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ رونے لگے۔ رونے کے بعد فرمایا اے علی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا بتانا چاہتے؟ اے علی، میری بیٹی فاطمہ کو تمہارے سامنے کوڑا لگایا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ مولا علی زمین سے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، روتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا علی سے صبر ہو سکے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا اے ابا الحسن، میرے حق کا واسطہ صبر کر لینا۔ اللہ اکبر! مولا بہت دیر تک روتے رہے، ارے میری فاطمہ کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ ہاں عزیزو، آپ سنیے گا عزیزان گرامی، اپنے مصائب آپ نے بہت سارے گوشے سنے ہوں گے۔ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر گرا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ بستر پر ہیں، کچھ لوگ معافی مانگنے کے لیے جب آئے تو مولا نے فرمایا بنت رسول، کچھ لوگ آئے ہیں وہ آپ سے معذرت کرنا چاہتے۔ جناب سیدہ نے فرمایا یہ گھر آپ کا ہے، آپ کا ہے، ہم منع نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! روایت کے شیخ عباس قمی نے لکھا کہ جیسے یہ لوگ آئے، گھر میں داخل ہونا چاہا تو اس سے پہلے جناب سیدہ نے فرمایا حول وجہی، کوئی میرے چہرے کو موڑ دے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ شیخ عباس قمی نے کہا سیدہ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے چہرے کو موڑ سکے۔ اللہ اکبر! ایک سائے کے مانند بستر پر ہے بی بی، 18 برس کا سن ہے اور 18 برس میں عصا کا سہارا۔ عزیزو رو لیجیے جتنا رونا ہو، رہے جو اگلے برس ہم ہیں ہوگا، یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے۔ خوش نصیب ہم ہیں عزیزو کہ جناب سیدہ پر ماتم کر رہے ہیں، بی بی کے غم میں شریک ہے۔ اللہ اکبر! جو بی بی یہ کہے حول وجہی، میرے چہرے کو کوئی موڑ دے، عزیزو نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی۔ جناب اسما سے کہا اسما، آج گھر کا کام ہم کریں گے، اپنے بچوں کو کھانا ہم کھلائیں گے، اپنے بچوں کو ہم نہلائیں گے۔ عزیزو، اطباء کا کہنا ہے کسی کی ایک ہڈی ٹوٹی ہو تو جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں سے سیدہ نے طاقت جمع کی، اپنے بچوں کو آمادہ کیا۔ عزیزان گرامی، گھر کا سارا کام انجام دینے کے بعد اپنے شہزادوں سے فرمایا اے میرے بچوں، جاؤ نانا کی زیارت کر کے آؤ۔ جناب امام حسن امام حسین مادر گرامی کے کہنے کی بنا پر جانے لگے۔ جناب اسما نے کہا میں نے دیکھا جتنی دیر شہزادے دروازے سے گزر رہے تھے، ماں کی بھیگی نگاہیں اپنے بیٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے فاطمہ تڑپ گئی، اب ان بچوں کو دیکھا نہ جائے گا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں عزیزو، جناب سیدہ نے بچوں کو الوداع کیا۔ اسما سے کہا اسما سنو، جب میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب تمہاری شہزادی دنیا میں نہیں ہے۔ تسبیح کی آواز بند ہو گئی، اسما پچھاڑے کھانے لگی، چادر کو آ کے صحیح کیا۔ ابھی اسما رو رہی تھی، اسی اثناء میں عزیزو آغا دہشتی لکھتے ہیں کہ جناب اسما جیسے ہی حجرے سے باہر نکلی تو کیا دیکھا، امام حسن امام حسین گھر میں آئے، اور جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اسما دوڑی ہوئی آئی، اے شہزادو ہم کھانا لاتے ہیں، پہلے کھانا کھا لو۔ امام حسین نے تڑپ کے کہا اسما کیسی بات کرتی ہو، اماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ اے اسما، مجھے معلوم ہے کہ
ہو گیا، ارے میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے بچوں آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں اپنے نانا کی قبر میں تھا تو ہاتھ برآمد ہوئے۔ اے میرے یتیم شہزادوں، اے میرے فاطمہ کے یتیموں، اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ جب ایک مرتبہ امام حسن امام حسین اماں کے قریب آئے، چادر ہٹایا، سرانے کھڑے ہو کے کلمینی یا اماں، اے میدر گرامی مجھ سے باتیں کریے قبل اس کے کہ روح نکل جائے میری ماں۔ اللہ اکبر۔ حسین نے ایک مرتبہ قدم پر سر رکھ دیا، اماں مجھ سے باتیں کریے۔ اے میری مادر گرامی، آپ کا لاڈلا حسین آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ توجہ کیجئے گا، دو تین جملے اور۔ شب شہادت ہے نا، روز یہ موقع نہیں ملتا۔ ہاں عزیزو، جناب سیدہ سے جدا ہوئے، عزیزو امام امیر المومنین کے پاس آئے دونوں شہزادے۔ بابا میری ماں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جیسے یہ جملہ سنا مولا علی زمین میں بیٹھ گئے، آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے زہرا تم چلی گئی، ہم اپنی باتوں کو کس سے کہیں گے؟ روایت کے فقرے ہیں کہ مولا علی اتنی تیز گھر کی جانب بڑھے کہ دونوں ابا کے دامن آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ عزیزان گرامی مولا آئے، آنے کے بعد امام نے ایک مرتبہ تمام وصیت کو پڑھا، پڑھنے کے بعد غسل و کفن کی تیاری کی، غسل و کفن کے بعد جناب سیدہ کو لے جا کے دفن کر دیا۔ کئی دن ہو گیا، بس آخری روایت، کئی دن ہو گیا مولا علی گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ جناب عمار یاسر جناب سلمان فارسی نے کہا میرا مولا اکیلا ہو گیا، اے عمار میرا مولا اکیلا ہو گیا، کئی دن ہو گئے مولا کی زیارت نہ ہوئی، کوئی تو جائے مولا کی خبر تو لی آئے۔ جناب عمار کو تیار کیا گیا۔ جناب عمار یاسر سہمے قدموں کے ساتھ، عمار کہتے ہیں میں مولا کے گھر میں آیا، میں نے اجازت طلب کی، کنیز نے اجازت دیا۔ جب گھر میں آیا میں نے جو منظر دیکھا میرا کلیجہ بھننے لگا۔ میں نے منظر یہ دیکھا کہ مولا علی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں۔ اے میرے یتیم بچوں، تمہارا بابا موجود ہے۔ اے میرے نونہالو، اے میرے شہزادوں گھبرانا نہیں، ماں چلی گئی بابا موجود ہے۔ عزیزو جناب عمار آخری جملہ، جناب عمار یاسر آئے، دست ادب جوڑا، اے میرے آقا آپ تو سب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، مولا مجھ میں جسارت نہیں کہ آپ کو کچھ کہہ سکے، مولا باہر آئیے، آپ کے دوست آپ کی زیارت کے منتظر ہیں۔ عزیزو جناب عمار یاسر کو امیر المومنین نے دیکھا، بہت تیز چیخ مار کے روئے۔ عمار یاسر نے کہا مولا اب بھی آپ روتے ہیں؟ کہا عمار مجھے ایک ستم بار بار رلاتا ہے، مولا وہ ستم کیا ہے؟ کہا عمار جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، فاطمہ کے بازو پر کنفذ کے کوڑے کا نشان تھا، ایسے جیسے تعویذ بنا ہو۔ اے عمار میری فاطمہ رسول اللہ کے پاس زخمی حالت میں چلی گئی، علی رسول اللہ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔